السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کے سامنے جس موضوع سے متعلق بات کر رہے ہیں یا جو باتیں ہماری ہو رہی ہیں وہ یہ کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اس دل کی کیا اہمیت ہے ہم نے جانا سمجھا۔ ہماری گفتگو جاری تھی وہ یہ کہ علامہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دل کی سختی، اس کی مذمت کو واضح کیا اور بڑا پیارا جملہ نقل کیا تھا، خمس من علامات الشقاء، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو بدبختی کی علامت ہیں۔ پہلی چیز القسوۃ فی القلب، دل کا سخت ہو جانا یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اس میں مزید 4 چیزیں واضح کی گئی ہیں۔ دوسری چیز کہی گئی جمود العین، آنکھوں کا خشک ہو جانا۔ کیا مطلب آنکھوں کا خشک ہو جانا؟ مطلب یہ کہ آنکھوں میں آنسو کا نہ آنا، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے آنکھوں میں آنسوؤں کا نہ آنا، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ جبکہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان روتا ہے۔ رونے کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں، لیکن رونے میں ایک رونا یہ بھی ہے جو عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے آنکھوں میں آنسو آنا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، فضیلت ہے دین اسلام میں۔ ناظرین، غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کی خشیت سے نکلنے والے آنسوؤں کی اتنی فضیلت کہ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور ایک حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جس کو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں۔ اتنی بڑی بات، 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ جو رات گزار دیتی ہے مسلمانوں کی پہرے داری کرتے ہوئے، سرحدوں پر جاگ کر رات گزار دیتی ہے مسلمانوں کی نگہبانی کرتے ہوئے، تو وہ آنکھ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ اس آنکھ کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور دوسری آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جن آنکھوں میں اللہ کے ڈر سے آنسو آ گئے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے آنسو نکل پڑے، ایسی آنکھ کو جہنم کی آگ کبھی چھوئے گی نہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ کے ڈر سے رونا، آنکھوں سے آنسو نکالنا، کتنا بڑا مقام ہے شریعت میں اس کا۔ ایک اور حدیث آپ نے سنا ہے، مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، شدت کی گرمی ہوگی، لوگ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ ایسے موقع پر 7 خوش نصیب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس میں سے ایک خوش نصیب شخص وہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجل اذا ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، کہ ایک وہ شخص کہ جب تنہائی میں گیا، رات کی تاریکی میں گیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کو یاد کرنے کے بعد اس کی آنکھیں بہہ پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اللہ کے ڈر سے وہ شخص رونے لگا۔ سبحان اللہ، تو کہا ایسے شخص کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اتنی بڑی بات۔ ہم اگر سلف کی تاریخ پڑھیں، واقعات دیکھیں، مثالیں دیکھیں، ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے سلف کیسے رویا کرتے تھے، ان کے اندر کیسی خشیت پائی جاتی تھی، آنکھوں میں ہمیشہ آنسوؤں کا ایک بہت بڑا سیلاب ہوتا تھا۔ سب سے پہلے مثال لیتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران سورہ مائدہ کی آخری آیتوں پر پہنچے۔ جب اس آیت پر آپ پہنچتے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم،
اس آیت پر پہنچتے ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ زارو قطار رونے لگے۔ کیا ہے اس آیت میں؟ ایسی کیا بات تھی اس آیت میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ در حقیقت یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو ان کی مغفرت کر دے گا، ان کو بخش دے گا تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ناظرین گرامی، غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر اے اللہ تو انہیں عذاب دے گا تو تجھے پورا پورا حق حاصل ہے کہ تو عذاب دے، کیونکہ تیرے ہی بندے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچتے ہیں، زارو قطار آنسو ہیں، رو رہے ہیں، اتنا رونا بڑھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا۔ جبریل امین آئے، پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں جبرائیل دیکھو، میں نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی، ان کو اپنی امت کی فکر ہے۔ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی، ان کا قول پڑھا ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان کو اپنی امت کی فکر ہے۔ اے جبرائیل مجھے میری امت یاد آ رہی ہے، اللہم امتی اللہم امتی۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری بھیجی کہ جاؤ میرے نبی سے کہہ دو کہ کل قیامت کے دن تمہاری امت کے حق میں اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا، اے نبی آپ اس سے راضی ہو جاؤ گے، اس سے خوش ہو جاؤ گے، اللہ آپ کو ناراض ہونے نہیں دے گا۔ اس واقعے کے اندر جو بات مجھے بتانی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، رو رہے ہیں، ہم سب کے رہبر ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، نمونہ ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ روتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یہی نہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ عبداللہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو قرآن نازل ہو رہا ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ کہا ہاں میں چاہتا ہوں کہ دوسروں سے قرآن سنوں۔ ناظرین ایک بات غور کرو، یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ دوسروں سے قرآن سننا نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے قرآن سننا پسند کرتے تھے۔ آج ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم نے کبھی کسی حافظ سے ملاقات کی، کسی قاری کے سامنے ہمارا گزر ہوا، ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اس قاری سے یا اس حافظ قرآن سے کہیں کہ بھائی تھوڑا قرآن سنا دو، تھوڑا قرآن پڑھو؟ یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ قرآن سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ بہرحال صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ سورہ نساء پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے 40 آیتیں ختم ہو گئی، 41ویں آیت پر جب پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ نبی اس وقت کا عالم کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھائیں گے اور ان سارے لوگوں پر تمہیں گواہ بنا کر لائیں گے۔ ناظرین گرامی اس آیت پر پہنچتے ہی گواہی کے احساس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ زارو قطار رونے لگے۔ اس آیت پر جب پہنچے عبداللہ تو اللہ کے نبی نے کہا امسک، رک جاؤ، بس کرو، پڑھنا بند کر دو۔ عبداللہ ابن مسعود نے جب قرآن پڑھنا بند کیا تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری، دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ایک روایت میں یہاں تک آیا کہ عبداللہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ ایک دوسرے صحابی کا وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے منظر دیکھا کہ عبداللہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے جا رہے ہیں، تو اس شخص نے، اس صحابی نے کہا عبداللہ بس کرو، دیکھو تو صحیح اللہ کے نبی کیسے رو رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ رونا، آنکھوں میں آنسو کا آنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور رونا اللہ کے ڈر سے بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہماری آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، جیسے کہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آنکھوں کا خشک ہو جانا یہ بدبختی کی علامت ہے، اور اگر موضوع سے جوڑ کر میں کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ دل کی سختی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں انسان کی۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آیا کرتے تھے اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے، جبکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت کہ آپ کی محنت، آپ کی دعوتی تڑپ، آپ کی جد و جہد، آپ کی کوششوں کو اور آپ کی امت کی فکر کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شان میں عرش سے گواہی دی تھی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ کہ نبی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے، برباد کر لو گے، اپنی جان کو جوخم میں ڈال لو گے اگر یہ لوگ آپ کی بات پر ایمان نہیں لائے۔ تو ناظرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسوؤں کا آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی آنکھوں میں اللہ کے ڈر سے آنسو نکلتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیجئے۔ ابو بکر کون؟ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر اگر سب سے بہتر انسان کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو روتے ہی رہتے تھے، روتے ہی رہتے تھے۔ آپ کے قرآن پڑھنے کا انداز، آپ کا رونا، یہ ساری باتیں جب باہر نکلتی تھیں، آپ اپنے گھر کے آنگن میں پڑھا کرتے تھے، مشرکین مکہ کی عورتیں، ان کے بچے دیوار پھان پھان کر کے آیا کرتے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت، ان کی قرات، ان کے رونے کو سنا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے۔ مشرکین کو ڈر ہو گیا تھا کہیں ہمارے بچے ان کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امامت کراؤ، نماز پڑھاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں امامت کا منصب عطا کیا، کہا نماز پڑھاؤ۔ یہ بات پتہ چلی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ والد محترم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امامت مت کروائیے۔ کیوں مت کروائیے؟ اس لیے کہتی ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو روتے ہی رہتے ہیں قرآن پڑھتے۔ اگر وہ نماز پڑھائیں گے، قرات کریں گے، ان کے رونے کی وجہ سے کوئی ان کی قرات سن ہی نہیں سکے گا، سمجھ نہیں پائے گا کوئی کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، یہ بھی کتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھے ہوئے تھے اپنے اندر کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ قرآن پڑھ رہے تھے، اس آیت پر پہنچتے ہیں، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، رب کا عذاب آ کر رہے گا، ایک دن آئے گا کہ رب کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس آیت پر جب پہنچے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار رونے لگے۔ ایک روایت میں آیا کہ کانا خطانی اسودانی علی وجہ، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنا رویا کرتے تھے اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کے چہرے پر 2 کالی لکیریں پڑ گئی تھی۔ کانا خطانی اسودانی علی وجہ، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، سبحان اللہ، اس امت کے ہیروز تھے یہ لوگ، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے۔ جب بھی قرآن پڑھنا ہوتا، جہنم کا تذکرہ ہوتا، رونا شروع کر دیتے تھے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قبر کے پاس کھڑے ہوئے تھے، رونا شروع کر دیا، زارو قطار رونے لگے۔ دیگر صحابہ اکرام وہاں موجود تھے، کہنے لگے عثمان کیا بات ہے، جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، اتنا نہیں روتے ہو جتنا آج تم یہاں رو رہے ہو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا آگے کی منزلوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آیا کرتے تھے۔ آنکھوں کا خشک ہو جانا یہ دل کی سختی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات کی ہے کہ 5 چیزیں بدبختی کی علامت، جس میں پہلی بات بتائی گئی دل کا سخت ہونا، اور اسی کے آگے
آنکھوں کا خشک ہو جانا، آنکھوں میں آنسوؤں کا نہ آنا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہیں، یہ اللہ اکبر ایسا روتے تھے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ان کی جو خادمہ تھی یہ آئیں اور کہنے لگیں کہ ذرا دیکھو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے مصلے پر کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہے، جس مصلے پر وہ رات میں نماز پڑھا کرتے ہیں اس مصلے پر کسی بچے نے شاید پیشاب کر دیا ہے، مصلی بھیگا ہوا ہے۔ ان کی بیوی امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں، اے خادمہ، اس مصلے پر کسی بچے نے پیشاب نہیں کیا ہے، وہ امام اوزاعی کے آنسو ہیں جو رات بھر وہ روتے رہے ہیں، ان کے آنسوؤں سے مصلی بھیگ چکا ہے۔ اس قدر رویا کرتے تھے ہمارے سلف، یہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے سلف میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے نظر کے سامنے سے وہ حدیثیں گزرتی جن کا تعلق آخرت سے ہوتا، جنت و جہنم سے ہوتا، تو یہ اس قدر تڑپتے تھے، اس قدر تڑپتے تھے جیسے کسی بکری کو ذبح کر دیا جائے تو ذبح ہونے کے بعد وہ بکری جیسے تڑپتی ہے ویسے تڑپتے تھے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین گرامی، یہ میں کوئی قصے کہانی نہیں سنا رہا ہوں، ہمارے سلف کی وہ مثالیں ہیں جو حقیقت میں ہمیں ہلا دینے والی۔ ایک وہ بھی انسان تھے، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، سبحان اللہ، آنکھوں میں آنسوؤں کا آنا کیسا ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی نام سنا ہوگا آپ نے۔ یہ اللہ کے ڈر سے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اللہ اکبر، کہ آنکھوں میں اتنے آنسو آتے تھے، اتنے بہتے تھے کہ بات یہاں تک آ گئی کہ ان کے آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر نے آ کے معائنہ کیا، چیک اپ کیا آنکھوں کا، اور چیک اپ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ آنکھوں میں ابھی کوئی زیادہ خرابی نہیں ہے، اگر آپ چاہو تو میں علاج کرنے کے لیے تیار ہوں، آنکھوں کی روشنی دوبارہ لوٹ کر آ سکتی ہے، ٹھیک ہے علاج کیجئے۔ ڈاکٹر نے کہا لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے، اگر اس شرط پر آپ راضی ہو تو میں علاج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پوچھا کیا شرط ہے تمہاری؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ جب میں آپ کے آنکھوں کا علاج شروع کروں، جب تک علاج میرا جاری رہے گا اس وقت تک آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنا چاہیے۔ میری شرط یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے اس وقت تک جب تک کہ میرا علاج جاری رہے۔ امام ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر، جو آنکھ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے آنسو نہ بہائے، جن آنکھوں میں آنسو نہ آئے، ایسی آنکھ مجھے پسند نہیں ہے۔ میں بغیر آنکھ کے، بغیر دنیا دیکھے زندگی گزارنا پسند کروں گا، لیکن یہ مجھے پسند نہیں، یہ گوارا نہیں کہ ان آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ کیسے لوگ تھے دیکھو۔ تو ناظرین گرامی، ہم اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہماری آنکھیں کبھی روتی ہیں؟ ہاں روتی ہیں۔ گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، دوسرے کچھ دنیاوی مسائل آ گئے، کوئی حادثہ پیش آ گیا، رونا آتا ہے، لیکن رونوں میں جو رونا عبادت ہے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے، کیا اس کی وجہ سے ہمیں کبھی رونا آتا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ناظرین گرامی، آپ میں ہماری ماں اور بہنیں بھی ہیں، ماں اور بہنیں بھی ہمارے اس پروگرام کو سماعت کر رہی ہیں، تو کچھ مثالیں عورتوں کے حوالے سے بھی آنی چاہیے۔ ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی ایک آیت پڑھ رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہ اسی آیت کو بار بار پڑھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زہریلی آگ سے بچا لیا ہے۔ اسی آیت کو بار بار پڑھ رہی ہیں، رو رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ ہماری ماں اور بہنیں سماعت کریں کہ یہ ہماری ماں تھیں، یہ بھی ایک خاتون تھی، ان کے اندر بھی کیسا اللہ کا ڈر تھا، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد کیسے رویا کرتے تھے۔ اللہ کرے ہمیں بھی رونا آئے اللہ کے ڈر سے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ رویا کرو، کم از کم رونے کے جیسا چہرہ بنا لیا کرو، اپنی شکل رونے جیسی بنا لیا کرو، شاید اللہ تم پر رحم فرما دے۔ ناظرین، ہم سب کو یہ بات
گہرائی سے سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے